Assalamu alaikum. I am Asif Iqbal from Pakistan, and with me Professor Dr. Shoaib Shahid from USA, psychologist, psychotherapist. فلسطین پر ڈھائے جانے والے مظالم پر پوری دنیا کے مسلمان خاموش کیوں ہیں؟ کیا فیلئر ہے؟ سر سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرے دوست، جو آج آپ جس چیز پر ذکر کر رہے ہیں یہ ہر مسلمان کا ایک دکھ بھری داستان ہے. ریزن یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ امت اس طریقے سے ہیں کہ اگر آپ کے جسم کے ایک حصے کو یعنی کہ انگلی کو درد ہو تو پورے جسم میں اس کا افیکٹ ہوتا ہے. ایکچولی وی آر لائک سچ آئی مس اے سینسٹیو کائنڈ آف امہ. لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، بار بار ریپیٹڈلی ہو رہا ہے، میڈیا دکھا رہا ہے اور اس پر لوگ خاموش ہیں. اور اس کے پیچھے دیکھنا یہ ہے کہ کیا خاموش لوگ ہیں یا ہمارے لیڈر ہیں یا وہ کیا چیز ہے کہ اگر ہمارے لیڈر بھی ہیں تو وہ آواز آگے کی طرف نہیں اٹھائی جا سکی. جہاں تک تو بیسیکلی یہ فیلنگ ہے ہر مسلمان جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام لے ہوا ہے اس کو محسوس ہے کہ ان کو کتنی تکلیف، جس کرب کے ساتھ ان کو مارا جا رہا ہے، بچوں کو، عورتوں کو، اور ریپیٹڈلی اور دیکھ بھال کر ہاسپیٹل کے اندر، لیکن سب خاموش ہیں. ریزن یہ ہے کہ خاموش اس لیے ہیں کہ آپ کو ظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ خاموش ہے. وہ یہ رہا ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں جنہوں نے کہ یہ چیزوں کے لیے آواز اٹھانی ہے وہ خاموش ہے، ان کا ذہن خاموش ہے. خاموشی کی دو وجوہات ہیں، یا تو وہ یہ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز بے معنی ہے، یا وہ ان آواز نکالتے ہیں تو وہ میڈیا تک پہنچتی نہیں، اور جو کام کرنے والے اور بڑے ڈٹھائی کے ساتھ کر رہے ہیں. تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں ہماری جو خامی ہے وہ لیڈرشپ کی ہے. لیڈر کے اندر جتنا ولولہ ہوگا، جوش ہوگا، جس جنون اور اپنا ایک انٹینٹیو میں سے فورس کے ساتھ بات کرتا ہے دوسروں کو محسوس ہوتا ہے. لیکن لوگ خاموش کیوں ہیں؟ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر آپ امت محمدیہ جو اس وقت ہے ان کی جو اسٹیٹس کے جو ہیڈز ہیں ان کو آپ اسٹڈی کریں وہ کون لوگ ہیں. اس میں جو فلسطین کے گرد و پیش میں جو سب سے اہم لڑی ہے، جو سب سے اہم چیز ہے وہ میں سے مڈل ایسٹ ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، دبئی ہے، اور دوسرے اس کے ساتھ ملکہ جو بھی ہیں وہ ممالک ہیں، اردن ہے، ایجپٹ ہے. یعنی کہ یہ اس کے بارڈر کے گرد ہے. ہم اس کے دور ہیں لیکن ہمارا سلسلہ تو وہی ہے. لیکن کیوں ہمارے ہاں بھی جو ہمارے ہیڈز ہیں وہ کیوں اس کی طرف نہیں آ رہا ہے؟ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان ہیڈز کے اندر کوئی ایسی کمزوری ہے یا خامی ہے جس کے لیے وہ بول نہیں سکتے. تو جب میں نے اس کو اسٹڈی میں کیا، یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خاموشی بے حسی کی علامت ہے. یہ قوم نہایت بے حس ہو چکی ہے، اور یہ سب سے بڑی ریزن اس کی ہماری قوم جو عیش و عشرت کا شکار ہے، عیاشیوں پر لگ چکی ہے. لیڈرز ہیں یا ہماری ایلیٹ کلاس ہے، ہماری شرافیہ ہے، ہمارے اندر جذبہ ایمانی جو ہے وہ کمزور پڑ چکا ہے، جس کی وجہ پر اب ہم جو ہے وہ اظہار مذمت جو ہے وہ بھی نہیں کر سکتے. جی ہاں، بالکل آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اسی طرف آ رہا تھا. تو جب آپ اس کا موازنہ کریں اور اسٹڈی کریں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے جو ہمارے لیڈر ہیں جن کا میں ذکر کر رہا تھا، ان کو فقط ایک ہی خواہش ہے، بڑی بڑی بلڈنگ ہو، ہمارے بڑے بڑے کاروبار ہوں، ہمارے لین دین ہو، اور ہم تمام دنیا میں اپنے کاروباری حساب سے چلتے چاہیں، اور کوئی ہمیں اور دنیا جہان کو ان کو فکر نہیں ہے. اس لیے میں اینڈ پر ایک چھوٹی سی صورت بھی آپ کو عرض کروں گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق کہا ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی لیڈر حضرات ہیں انہیں یہ صرف ہم بائی نیم مسلمان ہیں. ہمارا جو دیکھیں نا، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے عمل سے پتہ چلے کہ یہ ہے. تو ہم چیخو پکار پہلے کرتے تو وہ بھی کر گئے، تو ہم بھی سم ویئر گلٹی یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو فلسطین کو پر یہ اسرائیل جو کر رہا ہے اس کی جو پشت پناہی کرنے والی سپر پاور ہے، وہ آپ ان کے سامنے گلٹی، آپ ان کے سامنے پوچھ بات دھڑکے کے ساتھ نہیں کر سکتے. وجہ پھر کیا ہوئی؟ وہ کیا وجہ ہے کہ آپ جتنا بھی آپ کا جائز ناجائز قسم کا جو ہوتا ہے پیسہ اور جو آپ نے کمایا ہوتا ہے، یہ چوس کر اس ملک کو باہر بینکوں میں ان کے آپ نے داخل کیا ہوتا ہے، وہاں پر آپ کا تمام ان کے بینکوں میں پیسہ ہے. تو آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کے لیے گلا پھاڑ کر یا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں تو انہیں ڈر ہوتا ہے
کہ اس طریقے سے اگر ہمارا وہ جو صاحب ہے وہ اگر ناراض ہو گیا تو ہمارا جو پیسہ یہ ضبط نہ ہو جائے اور الٹا ہمارے لیے کوئی اور مصیبت کھڑی نہ ہو جائے. تو آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ہیومن نیچر. ہیومن نیچر یہ ہے کہ آپ چلے جائیں تو آپ انسان کی پیدائش کے وقت تو جو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا تھا اس میں ٹیمپٹیشن تھی. انسان کے اندر جو ٹیمپٹیشن ہے وہ اس کی وجہ سے اس کا عقل سلیم یا نفس اس کا جو ہوتا ہے وہ سو جاتا ہے اور اس کے اوپر نفس امارہ اس کا جو شیطانی غلبہ ہو جاتا ہے. اس کی جو خواہشات نفسانی ہے جو اس کو ایک تمنا ہے کہ زیادہ حاصل کرنا, ریکگنیشن لینا, اسٹیٹس کرنا, دوسروں پر چھا جانا یا دوسروں کو قابو کرنا اور امارات کا اس طریقے سے قبضہ جو ہے یہ اس قسم کی ان کے اندر جھسی پڑ چکی ہے. چاہے وہ یہ مڈل ایسٹ کے لوگ ہوں یا دوسرے ہوں, وہ ان میں ان کے اپنے جو گرد و پیش ہے. آپ اسٹڈی یہ کیجئے کہ وہ کیوں نہیں بول رہے ہیں. ان کے اپنے ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ اس قسم کے ہیں. وہ اپنے اس گیم میں لگے ہوئے ہیں. وہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے, مینور کرنے کے لیے, چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, تو ان کو اس سے فارغ نہیں ہے. اور اگر اس سے اگر فارغ ہوتے ہیں تو انہیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم جہاں پر یہ سارا کچھ بھیج رہے ہیں وہ لوگ یہ ہمارے خلاف ہو جائیں تو ہمارا یہ دھندا کہیں نہ ہو کہ ہمارا بینک جو ہے وہ منجمد ہو جائے. ہمارا پیسہ جس طرح ہسٹری ہے, آپ ہسٹری میں چلے جائیں جس طرح ایران اور دوسرے مختلف ممالک کا جس طرح اس کا واقعات ہوئے تو وہاں کے بینک جو ہے ان کا اثاثے جو انہوں نے ضبط کر لیے. تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے نمبر 1 ہماری وہ خواہشات ہے, یہ جو ٹیمپٹیشن ہے اور اس کو حاصل کرنے کی جو تمنا ہے اس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی دین دنیا کا پتہ نہیں ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ظاہری ہے اسی کو سمجھتے ہیں, نمود و نمائش کو سمجھتے ہیں. ہم صرف اگر آپ فردر ان کو اسٹڈی کریں, ان کا رہن بہن اور ان کی جو انداز ہے اس مڈل ایسٹ کے بالکل ویسٹرن لوگوں کی طرف ہے. ہر قسم کے یاشی, ہر قسم کے سلسلے, سب کچھ ہو رہا ہے اور ان کو صرف فقط ایک غرض ہوتی ہے کہ میکسیمم چیزوں کو اکٹھا کریں, اپنے پیسہ بنائیں اور اپنے آپ کو اس پیسے کو سٹور کریں. تو جو بھی ان کے جو ہے ان کی مین جو انٹرسٹ ہے یہ رہ گئی ہے. پیچھے جو دیکھا کرتے تھے کہ کم از کم آواز اٹھاتے تھے, وہ آواز اس لیے نہیں اٹھا رہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے انٹرنل سسٹم کو ہم اوور کم کریں یا ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں. تو دے آر انٹرنلی گلٹی, they are weak, they are some kind of ہوتا ہے نا جب آدمی اس جنون میں چلا جائے تو اس میں عقل سلیم ماری جاتی ہے. تو دکھ کی بات یہ ہے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کاش یہ قرآن شریف کو پڑھتے, کاش یہ اس کو سمجھتے. ہر جگہ آیات, پچھلے جو ہے نا 5 پیرے میں سے پاراز, اس میں تمام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے انسان تمہاری فطر یہ ہے, تم اس طریقے سے کرو گے تو اندھے اور دیوانے ہو, اور تم پیسے کے لیے اس طرح کرو گے تم مجھے بھول جاؤ گے, تم دنیا کے اندر اتنے چلے جاؤ گے مدغم کہ تمہیں احساس ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کس لیے آپ کو پیدا کیا, آپ کا خدا کون ہے, کس لیے آپ اس دنیا میں آئے. تو ان انڈر ورلڈ میں کہوں گا کاش یہ قرآن شریف کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور دیکھیں کہ ہمارا مشن آف زندگی کیا ہے. ہم صرف بائی نیم مسلمان ہونا تو آپ نے قرآن پاک کے پڑھنے کی بات کی ہے تو بہت سی ایسی اسلامی تنظیمیں ہیں, خواہ وہ مشائخ کی ہوں, خواہ وہ تبلیغی جماعت ہو, خواہ وہ قرآن اکیڈمیز ہوں, خواہ وہ کوئی بھی تحریک ہو. سر اب تو کوئی تحریک, کوئی بھی تبلیغی جماعت فلسطین کے اس معاملے میں متحرک نظر نہیں آتی ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں آپ ناؤ یو ہیو کم فرسٹ آئی واز ٹاکنگ آن دا گلوبل لیول, پورے ورلڈ کا بتا رہا تھا, پکچر دے رہا تھا, کیونکہ سب سے زیادہ ٹچی چیز تو جہاں فلسطین ہے اس کے گرد اسٹیٹ کا میں نے ذکر کیا, یہ ان کا کام تھا. جارڈن کا, ایجپٹ کا, یہ اپنا مسلم جو اسٹیٹس ہیں جن کا میں نے ذکر کیا وہ تو بالکل اپنے ایک نئے دھندے میں چلے گئے ہیں. میں اس چیز کو ذرا کمپلیٹ کر کے پھر آپ کے اصل سوال کی طرف آتا ہوں. چیز یہ ہے کہ وہ جو وہاں اگر اس کی بیک ہسٹری لیں تو کیا ہوا تھا کہ جب کبھی بھی ٹرائی کی, یہ جو میں مجبوراً جانا پڑتا ہے کہ یہ جو ورلڈ وار کے بعد جرمن نے جب جوز کو نکالا تو یہ برٹش نے یہ یہاں کالونی بنائی تھی. یہ کالونی ہے اسرائیل. یہ بڑھتے بڑھتے ملک اور پھر اس کی پشت پناہی کر کے اور پورام ویسٹرن کنٹریز اور آئی میں سے امریکہ وہ اپنے آپ کو ایک قسم کا یہ ایک ہب سمجھتے ہیں کہ اس پاور کے ذریعے ہم اسے ایکسٹینڈ کر کے ان کو کرپلڈ کریں, ان کے کاروبار کو اپنے قبضے میں لیں اس طریقے سے. تو لہٰذا وہ لوگ جو ہیں ان کی میں نے اسٹیٹ بتائی, ان کی مینٹل اسٹیٹ کیا ہے اور وہ کس طریقے سے ہیں. آئیے ہم آپ اس طرف جاتے ہیں کہ باقی
state, particularly I will talking about Pakistan. मुझे यहाँ पाकिस्तान का जिक्र, क्योंकि आपका सवाल पाकिस्तान से रिलेटेड है. पाकिस्तान में इस वक्त देखें तो आप ये देखें कि दुनिया की वर्स्ट किस्म का मार्शल लॉ है कि जहां पर कोई आदमी बोल नहीं सकता, हक की बात नहीं कर सकता, अपने हकूक के लिए खड़ा नहीं हो सकता. और उसके लिए ये है कि गवर्नमेंट जो है वो बैक्ड बाय द एस्टेब्लिशमेंट है. जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, जिन तरीके से उनको चलाना चाहते हैं वो उस तरीके से चल रहे हैं. एज ए रिजल्ट ऑफ इट, यहाँ चाहे आपका कोई भी एनजीओ, कोई भी कंडीशन है, वो सबको उन्होंने अंडर हैरासमेंट किया हुआ है. हैरासमेंट की रीजन ये है कि जिस तरीके से वो छाए हुए हैं तमाम इस सिलसिले में, और वो इस किस्म के लोग क्रिपल्ड किस्म के ले आते हैं जो इस किस्म के कारोबार करते हैं या हेरा फेरी करते हैं और फ्रॉड करते हैं, पैसे को सक करके बाहर ले जाते हैं, उन लोगों को ले आते हैं. उनके लिए तो उन्होंने हर किस्म की बैकिंग करने के लिए हर किस्म के जराए उनको दे दिए हैं. उसके अलावा जो भी उसका अपोजिट पार्टी है, जब वो कोई बात मानता है तो उनको ऐसी हैरासमेंट, ऐसे उससे खौफ तारीख है तो हर एक डरता है कि मैं अगर बोला तो मैं उसी लोगों में ना, उसी पार्टी के जरिए हमें ना वो समझ लें, हमें भी अंदर कर दें. तो यहाँ पर आपके अंदर खौफ है, इंसानियत नामी चीज है ही नहीं. यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि एक स्टेट है, ये यहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ कोई लॉ नहीं है. यहाँ जिस तरीके से वो चाहते हैं उस तरीके के कानून होते हुए कानून खत्म हो जाते हैं. जिस तरीके से वो चाहते हैं उस तरीके स्टेट आपकी जो कोर्ट से वो काम करते हैं. यहाँ पर खौफ का एक सिलसिला है, यहाँ कोई नाम लेना ही नहीं चाहता. यानी कि अगर आप कहेंगे कि हम हकूक चाहते हैं तो हकूक वाली जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ात गिराम ने इस्लाम जो फैलाया तो इंसानी हकूक थे, इंसानी जो राइट्स है उसके लिए इस्लाम हर जगह खड़ा हुआ और मुसलमानों की बेहतरी हो. इस तरीके से इंसानियत का प्रचार हुआ, लोगों के हकूक की बात हुई. और हकूक की बात यहाँ तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि अगर आप गैर मुस्लिम भी है या कोई और शख्स है तो उनको भी आप तकलीफ ना दें. क्यों? वो अपनी आज़ादी से अपना सिलसिला करें, उनका हिसाब किताब लेना मेरा काम है. लेकिन मेरे अर्ज करने का मतलब ये है, आपके अंदर हैरासमेंट इतना है, खौफ इतना है, हर एक डरता है कि हमें पकड़ कर ले जाएंगे, फिर हमारा पता नहीं होगा, हमारे बच्चों को ले जाएंगे, हमारे कारोबार खत्म हो जाएंगे. और ये तमाम जितने भी लोग हैं वो इस स्टेट ऑफ कॉमा स्टेट में, जिस होता है ना एक स्टेट ऑफ एंग्जाइटी, टेंशन, हैरासमेंट और खौफ से कैफियत है. तो लिहाजा जो इस्लाम की जो बातें करने वाले हैं वो भी डरते हैं कि शायद हम जब बात करेंगे तो वहाँ उस कंट्री की बात आएगी जिसके ये बैक पर ये सारा कुछ सिलसिला कर रहे हैं. अब भी आप देखें, आपका में से जो CN ये है आपका आर्मी का हेड, वो इस मौके पर इन हालात के लिए वो वहाँ से हदायत लेने के लिए जा रहा है और इस तरीके से चल रहा है. मुझे सबसे बड़ी तकलीफ इस चीज़ की हो रही है, वो हाफिज है, कुरान शरीफ पढ़ने वाले हैं, उनको पता है कि हकूक क्या है, इंसानियत क्या है, हर के हदूद क्या है. उन सब को होते हुए एक हाफिज कुरान, एक सैयद ज़्यादा होकर वो इस तरीके से गैर इस्लामी इस किस्म की हरकतें करे और सब कुछ उसको बैकिंग हो, क्योंकि उसके ऊपर कोई पूछ नहीं सकता. लिहाजा जो वहाँ से आपको हुक्म आएगा उस तरीके चलेगा. लिहाजा पूरा सिलसिला जो आपका गवर्नमेंट का है वो क्रम्पल्ड होकर इन लोगों के हाथ में है, जिस तरह वो चाहेंगे. इसी तरह देखें, आप हिस्ट्री आप ले लें, ये पिछले 70 ईयर से किस किस्म से गवर्नमेंटें बनती हैं, चलती हैं, टूटती हैं. एक ख़ास किस्म का जो करप्ट टोला है उसको लाया जाता है, फिर उनको फिर ख़त्म किया जाता है, फिर लाया जाता है. इस दफ़ा पहली दफ़ा को इस किस्म का हो रहा था कि एक नॉन करप्टेड, एक प्योर, एक एजुकेटेड किस्म का पढ़े लिखे लोगों का सिलसिला नौजवान नस्ल आगे तरवाड़ रही थी. तो उसको बजाय फेवर करने के लिए हमारे अंदर एक न्यू जिद्दत, न्यू सिस्टम आ रहा है और उसमें हर जगह वो कुरान और हदीस का जिक्र होता था. तो उसको या तो आप उनको लेबल लगा देते हैं कि, और हर एक को लेबल आपका बड़ा आसान है, वो ये कह देते हैं कि ये गद्दार है, ये जी टेररिस्ट हैं, ये जी मुल्क के खिलाफ हैं, ये जी क्या इसका इस्लाम के खिलाफ हैं, ये जी मुल्क को बढ़ने नहीं देते. तो मैं खुदारा इस चीज़ को समझिए, आप खामोश क्यों हैं? आप ज़हनी तौर पर, एक नफ्सियाती तौर पर हैरासमेंट है, एंग्जाइटी में है, फियर में है. आपको पता नहीं कल क्या हो जाना है. जिस तरीके से डिटोरेशन चली जा रही है, डर ये है कि ये मुल्क किस तरह में क्या हो जाएगा मजीद. आप पहले बातें करते थे कि ये मुल्क हमारा किस तरीके से UNO में दीगर जगहों पर आपका जो PTI के जो हेड था वो जाकर बातें क्या करते थे, हमें एक
امید لگ گئی تھی کشمیر کے لیے. اب تو کشمیر کے والے بھی سوچتے ہیں ان کے ملک کی کنڈیشن کشمیر سے بھی بدتر ہے. تو ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں بولنے کی کوئی جرت کرے گا؟ ہر ایک کو خوف یہ ہے رات کو پکڑ لے جائیں گے. سائیکالوجسٹ ہیں تو آپ کو آنے والے سالوں میں آنے والے وقت میں کیا لگتا ہے کہ مسلم امہ جو ہے یہ کس قدر کرائسس کا شکار ہو جائے گی؟ اس کے ساتھ بھی وہی حالات پیش آنے والے ہیں جو فلسطین کے ساتھ آ رہے ہیں. مسلمانوں کی ہر کنٹری جو ہے اس کے ساتھ یہی حالات پیش آئیں گے، کیونکہ ہم لوگ جس قدر اپنے حوصلے چھوڑ چکے ہیں، جس قدر بزدلی کا مظاہرہ کر چکے ہیں، اس طرح تو جو کفار ہیں ان کو اپنے اوپر ظالم ڈھانے کی ہم دعوت دے رہے ہیں کہ ہم لوگ چوڑیاں پہن چکے ہیں، ہمارے اندر کوئی سکت نہیں ہے، ہم آپ سے لڑ نہیں سکتے ہیں، آپ جیسا چاہیں گے ہمارے ساتھ سلوک کریں گے. ہاں بالکل بجا کہہ رہا. میں دیکھیں میں جو آپ کو سٹیپس بنا رہا تھا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پہلے کیا ہوتا تھا اب کیا ہو رہا ہے. اب وہ تو تھا، اب میں پریزنٹ کی بات کر رہا ہوں. میں ماضی قریب جو پچھلا ہے اس کو تو بیسز بن چکی ہیں. بیسز یہ بن چکی ہیں کہ یہاں جو شخص آئے گا جو ان پاور آ جائے گا اور جو خود بھی کھائے گا کھلائے گا اور یہ تمام جتنا بھی پیسہ ہے ایسا باہر چلا جائے گا، آپ کنگال ہو جائیں گے. آپ آئے پھر آپ انہی کے پاس جاتے ہیں، امریکہ کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف سے پیسہ دلوائیں. آئی ایم ایف سے پہلے بھی اس طرح لیتے رہے ہیں، لے کر یہ اسی طریقے سے یہ باہر انہی خزانوں میں چلے جاتے ہیں، انہی ویسٹرن بینکس میں. تو یہ ٹولہ وہی آ رہا ہے، وہی مسلط ہے اور وہی کنٹینیو ہے. تو یہ اسی طرح کنٹینیو رہیں گے. تو آپ کسی طرح کی کوئی امید نہ رکھیں یہاں سے کہ یہاں سے کوئی بہتری کی امید آئے گی، کیونکہ ٹولہ وہی آئے گا، لوٹنے لٹانے والا، ملک کو سخت کر کے باہر لے جانے والا، آئی ایم ایف سے لے کر مزید قرضہ لے کر اور پھر نیچے چلے جانے والا. اور جو کوئی بولے گا تو اسے کہے گا کہ یہ جی انہوں نے ایک عجوبہ سا انہوں نے بنا جی مئی 9 کو یہ ہوا تھا. مئی 9 کا آپ انالیسس کریں، اس کا بینیفیشری کون ہے؟ یہ ایک تماشا تھا جو اس طریقے سے بنایا گیا. اور اس کی بینیفیشری کیا ہے؟ آرمی کا اور ہاتھ مضبوط کرنے تھے کہ ہم ایک قسم کے کرپلڈ ان کو کر دیں گے، ان کا ایسا سٹیمپ لگا دیں گے، ان کا آرمی کے لیے مستقل بہانہ ہوگا جی یہ ملک کے خلاف غداری کر رہے تھے. ان کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنا ہاتھ پاؤں یوں مضبوط کرنے کے لیے کر دیا کہ اس قسم کے قوانین بنا کے چلے گئے کہ آرمی جس کا کام تھا ملک کی ٹیک کیئر کرنا، اس کو بزنس میں لگا دیا، کاروبار میں لگا دیا اور خود اس کے لیے قانون بنا کر ان کو بیچ میں لے آئے. تو یہ آپ امید نہ رکھیں جب تک کہ اس ملک میں ریولوشن نہیں آئے. ریولوشن سے مراد الیکشن سے. میں ایسے کو خونی کے لیے میں کوئی تھنکنگ نہیں کر سکتا، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے، ایک انسانی فطر کی ایک سٹیج آف سیچوریشن ہوتی ہے. جب آپ کسی کو مارتے ہیں جب ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے، پھر اس کو اچھائی برائی کی کوئی تمیز نہیں ہوتی. جس طریقے سے پچھلے دنوں میں ان کو ایگزیگریٹ کر کے انہوں نے کہا کہ مئی 9 کا انہوں چکر چلا دیا. لوگ لو کرتے ہیں اپنی آرمی سے، لیکن یہ جب وہ ان کی پروموشن میجر جنرل سے اوپر ہوتی ہے تو ان کا دماغ ان کے اندر وہ فطور آ جاتا ہے جو ویسٹرن ان کے اندر بھرا ہوا ہے کہ ہم آپ کے بیک پر ہیں، آپ جس طریقے سے چلائیں اس طریقے سے بے شک کسی کو کرپلڈ کریں. تو یہ کہانی بڑی گہری ہے اور مستقل اندر اس کا جو ہے نا جڑیں اندر چلی جا چکی ہیں. وہ اس قسم سے لوگوں کو اب لا رہے ہیں، کس طریقے سے لائے اور ان کے لیے کس راستے پیدا کرتے ہیں. تیسرے آپ دیکھیں گے الیکشن میں پہلے یہ طریقہ کریں گے، الیکشن کے دوران کریں گے، پہلے لسٹیں بنی ہوئے ہیں کس نے کیسے آنا ہے. تو یہ قوم اس لیے ایک کیا کہتے ہیں مایوسی کی اس سٹیج پر آ گئی ہے، سٹیج آف سیچوریشن. اسے کہتے ہیں سٹیٹ آف ہوپ لیسنس، ہیلپ لیسنس، یعنی کہ ہم کچھ بھی کریں کیا کریں. تو جس طرح ہوتا ہے نا، اس کا ایکسپیریمنٹ کیا ہے سائیکالوجسٹ نے کہ چوہا لے کر ان کو پانی کے ٹب میں پھینکا تو وہ کچھ دیر تو کوشش کرتے رہے، کچھ دیر کے بعد وہ مایوس ہو کر انہیں ڈوبنا شروع ہو گیا. دس از دا اسٹیٹ آف دس کنٹری. تمام جہاں پر اس قسم کے ہیڈز ہیں، چاہے وہ ایجپٹ نے دیکھیں، آپ کا حال اسی طرح ہو رہا ہے جیسے ایجپٹ نے ان تاریخوں کو مارا گیا، ختم کر گیا، آرمی اس کا مسلط ہے اور کرپلڈ اور نیچے ڈوبی چلی جا رہی. اس طرح جہاں ان لوگوں نے ان چیزوں کو ختم کیا. دیکھیں آپ کے یہاں عراق میں کیا ہوا، آپ کے یہاں شام میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے یہاں یہ لیبیا میں کیا ہوا، مڈل ایسٹ ساری میں کیا ہو رہا ہے. دس از اولڈ
جو ان کا مقصد تھا کہ اسٹیٹ کو کھڑا کر کے ارد گرد لوگوں کو کرپل کرنا ہے, ان کے سورسوں کو اپنے قابو میں کر لینا ہے, اور تا وقت کو کہیں گے ہاں جی اب اسرائیل بھی ہمارے برابر ہو گیا. دس از دا مشن آف دوز پیپل. سو دے ول ٹرائی ایوری تھنگ. دے اس دا بیک پر جو ہیں کنٹریز, انہیں پتہ ہے دے آر ایٹ آور بیک. وائی چائنا, رشیا, دوسرے ممالک میں اس لیے نہیں انوالو ہو رہے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ نہ یہ مسلمانوں نے ٹھیک ہونا ہے, نہ یہ خواب اس سے اٹھیں گے, نہ ان میں خود غرضی, لالچ اور میں سے ایگو اور کیا کہتے ہیں کہ پیسے کو اکٹھا کرنا اور اپنی نمود و نمائش کرنے سے انہوں نے باز نہیں آنا. جب تک کہ اس لیے آپ پر بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں عذاب بھیجتا ہوں. عذاب کی صورت کیا ہے؟ آئے دن دیکھو, کبھی پانی کا مسئلہ ہے, کبھی آپ کا کیا کرونا آ گیا, کرونا ادھر ہوا. آپ اپنی کنٹری کا انالیسس کریں, یہ جو مختلف قسم کے سیلاب, طوفان, دس دیٹ, اکانومی ختم ہو رہی ہے, چیزیں ختم ہو رہی ہیں, اور سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, اور وہ ڈالر کے ذریعے باہر چلتا چلا جا رہا ہے, اور وی آر کرپلڈ. تو مجھے ویری مچ افریڈ آف کہ اسٹیج آف سیچوریشن میں کہیں یہ نہ ہو کہ آدمی جب پھٹ جائے. یہ نوجوان نسل ہے, دے آر مس انڈرسٹینڈنگ. یہ وہ لوگ نہیں ہیں پولیٹیکلی جو پہلے توتے تھے 400-200 دے کر پلیٹ کھلا کر تو ووٹ مل جائے. یہ نوجوان نسل ہے, یہ جب اکڑیں گے, کھڑے ہو جائیں گے, ان کو نظر نہیں آئے گا, ان کو قابو کر لیں گے تو ڈر بھی ہے کہ یا خون خرابہ نہ ہو جائے, اسٹیج آف سیچوریشن ہو جائے. کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ, کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال دیے جائیں گے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے. إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ, بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا. یہ تھے ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر شعیب شاہد فرام USA, سائیکالوجسٹ, سائیکو تھراپسٹ. آج کے ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد ناظرین یہی تھا کہ مسلمہ جو ہے وہ اس قدر جس بے حسی کا شکار ہے, اس مسلم امہ کو جاگنا ہوگا. اگر یہ قوم نہ جاگی اور اس نے غیرت ایمانی کا مظاہرہ نہ کیا تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے جب فلسطین کے علاوہ پوری دنیا کے مسلمان بھی اس اسرائیلی مظالم کا شکار ہو سکتے ہیں.